السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ جزا اللہ عنا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما ہوا اہلہ۔ میرے پاکستان کے ٹیکسٹائل مزدور بھائیوں، خاص طور پر سپننگ والے، جن کے میں یکے بعد دیگر ڈسکس کر رہا ہوں۔ پہلے میں نے شعبہ کوالٹی ڈسکس کیا تھا، آج مینٹیننس کی باری۔ یہ شعبہ انتہائی اہم شعبہ ہے۔ یہ پوری مل کی جو مشینری ہوتی ہے اس کو اصل حالت میں مینٹین کرتا ہے اور اس کی رننگ کو انشور کرتا ہے۔ یہ شعبہ 7 ڈپارٹمنٹ پر مشتمل ہوتا ہے۔ سب سے پہلا جو ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے وہ پلکنگ اینڈ بلو روم ہوتا ہے۔ اس سے اگلا جو ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے وہ کارڈنگ کہلاتا ہے۔ اس سے اگلا جو ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے وہ ڈرائنگ اینڈ سمپلیکس کہلاتا ہے۔ اس سے اگلا جو ڈپارٹمنٹ ہے وہ رنگ کہلاتا ہے، اور اس سے جو اگلا ڈپارٹمنٹ ہے وہ آٹو کارنر کہلاتا ہے، اور اس کے بعد فنش پروڈکٹ پیکنگ روم میں چلی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ اس مینٹیننس شعبے میں 7 فورمین یا 7 انجینئر جو ہوتے ہیں وہ کام سر انجام دیتے ہیں۔ پہلا جو فورمین ہوتا ہے وہ بلو روم کا ہوتا ہے، دوسرا کارڈ کا ہوتا ہے، تیسرا ڈرائنگ سمپلیکس کا ہوتا ہے، چوتھا رنگ کا ہوتا ہے، پانچواں آٹو کون کا ہوتا ہے، چھٹا الیکٹرک کا ہوتا ہے، اور ساتواں ایئر کنڈیشن ڈپارٹمنٹ کا ہوتا ہے۔ تو ان فورمینوں کے نیچے کم از کم 8 سے 10 بندے کام سر انجام دیتے ہیں، جو مختلف انٹرولز میں مشینوں کی مینٹیننس وغیرہ کرتے ہیں، ان کو مشین کو بند کرتے ہیں، اور اکارڈنگ ٹو شیڈیول جو دیا ہوتا ہے اس کے مطابق ان کی مینٹیننس کرتے ہیں، تاکہ مشین کی آئلنگ، لوبریکیشن اور اس کی سموتھ رننگ کو انشور کیا جائے۔ تو ان 7 فورمینوں میں، یا 7 انجینئر کہہ لیں یا 7 فورمین کہہ لیں، ان کے بیچ میں بھی 2 یا 3 فورمین ایسے ہوتے ہیں یا انجینئر ایسے ہوتے ہیں جن کو جنرل مینیجر کی یا ٹیکنیکل ڈائریکٹر کی بڑی آشیرواد ہوتی ہے، کیونکہ انہوں نے اس کے ساتھ کافی عرصہ کام کیا ہوتا ہے، وہ ان کو ساتھ لے کے چلتا ہے۔ یہ بھی 2 یا 3 بندے ایسے ہوتے ہیں جو ٹاؤٹ کا رول ادا کرتے ہیں۔ ان کی اپنے کام میں اتنی توجہ نہیں ہوتی جتنی ان کی مل کی جو چغل خوری کا جو محکمہ ہے، جو سراغ رسانی کا محکمہ ہے، جو مخبری کا محکمہ ہے، وہ انہوں نے اپنے ہینڈ اوور لیا ہوتا ہے، اور انہوں نے مل کی ایک چھوٹی چھوٹی بات کو جنرل مینیجر تک پہنچانا ہوتا ہے اور اس کی خوشامد کرنا ہوتی ہے۔ وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ میرے بڑے عزت کر رہے ہیں۔ پاکستان میں خوشامد کا جو درجہ ہے وہ عزت والا درجے پہ پہنچا ہوا ہے، اور جنرل مینیجروں کی وہ تو ویسے ہی بڑے فخریہ انداز میں رہتے ہیں۔ یہ ڈائریکٹر وغیرہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے علاوہ کوئی چلا ہی نہیں سکتا مل کو، تو یہ ان کی خوشامد کرتے ہیں، اور اپنے کولیگز کی جن کے ساتھ ان کی اچھی سلام دعا ہوتی ہے ان کی بھی بات یہ آگے پہنچانے سے باز نہیں آتی۔ اور یہ جو واٹس ایپ کا جو طریقہ کار آج کل چل رہا ہے، اس پہ چغل خوری کی انتہا کر دیتے ہیں، مخبری کی انتہا کر دیتے ہیں، اور جنرل مینیجر یہ سمجھتا ہے میری بڑی مینٹیننس پہ بڑی گرپ ہے، میں ایک ایک چیز پر نظر رکھتا ہوں، حالانکہ یہ اس کی خام خیالی ہوتی ہے۔ ان جتنے بھی فورمین جو کام کرتے ہیں، ان کا سیکنڈ مین اسسٹنٹ فورمین ہوتا ہے، یا ڈپٹی فورمین ہوتا ہے، یا ہیڈ فیٹر ہوتا ہے۔ اب جو نکمے فورمین ہوتے ہیں، انجینئر ہوتے ہیں، جنرل مینیجر ان کو اپنے ساتھ اس لیے چلاتا ہے کہ ان کو مل کی مخبری چاہیے ہوتی ہے۔ ان کے سیکنڈ مین کو اچھے پڑھے لکھوں کو رکھ لیتے ہیں، اس کے ذریعے پورا ڈپارٹمنٹ چلاتے ہیں، اور جو سیکنڈ مین جو کام کر رہا ہوتا ہے اس کی صلاحیت کو پس پوچھ ڈال دیتے ہیں، اور سارا کریڈٹ خود لے جاتے ہیں۔ کبھی ان انچارجوں نے یہ نہیں کہا کسی جا کے جنرل مینیجر کو جی میرا سیکنڈ مین ہے وہ اتنا کمپیٹنٹ ہے سر، وہ ڈپارٹ کو پوری طریقے سے رن کر رہا ہے۔ بہت کم یا ریئر کوئی چانس ہوگا کوئی ایسا انجینئر ہوگا جو اپنے سیکنڈ مین کی اتنی عزت کرتا ہو۔ سیکنڈ مین کے نیچے فٹر، ہیڈ فٹر، سینئر فٹر، ہیلپر، اسسٹنٹ فٹر وغیرہ ہوتے ہیں۔ ان کے اندر بھی ہر ڈپارٹمنٹ میں 1 یا 2 مخبر فورمین کے مخبر ہوتے ہیں، جنہوں نے ہر وہ بات فورمین کے کان میں ڈالنی ہوتی ہے، جس سے وہ بڑا خوش ہوتا ہے اور سمجھتا ہے کہ میری ڈپارٹمنٹ بڑی گرپ ہے۔ ان کی ایک ایک نجی جو زندگی ہے اس کے بارے میں بھی پوچھتا رہتا ہے، اور جب جہاں کہیں اٹھنا بیٹھنا ہو مل کے اندر کسی اور ڈپارٹمنٹ کے جا کے اگر ایک آٹو کون کا یعنی کہ مینٹیننس کا آدمی ہے، کوئی رنگ کے والوں کے پاس بیٹھ گیا، یا رنگ والا کسی ڈرائنگ سمپلیکس والوں کے پاس بیٹھ گیا، تو یہ ساری خبر ان کو پہنچ جاتی ہے۔ پھر وہ علیحدگی میں اس سے پوچھتے ہیں بھئی تم نے کیوں اس ڈپارٹمنٹ کے ساتھ بیٹھا ہے۔ ان کی نجی لائف وہ جہاں مرضی بیٹھیں، ان کو آزادی ہونی چاہیے۔ 8 گھنٹے ڈیوٹی کے بعد وہ آزاد ہیں، لیکن یہ ان کو غلام بنا کر رکھتے ہیں، کالونی میں بھی غلام بنا کر رکھتے ہیں۔ یہ چاہتے ہیں کہ یہ ہمارے غلام بن کے رہیں، اور کسی سے کوئی بات چیت نہ کریں، نہ کوئی اپنی فیلنگ شیئر کریں، نہ کوئی مل کے خلاف کوئی کمپلین زبان پر لے کے آئیں، تاکہ مل کا ڈسپلن خراب نہ ہو۔ اس ڈسپلن کے چکر میں یہ ان پر ڈکٹیٹرشپ قائم کر لیتے ہیں۔ کیوں قائم کر لیتے ہیں کہ ان کی یہ ڈکٹیٹرشپ
ایک آمرانہ سوچ کی یعنی عکاس کرتی ہے۔ اور جنرل مینیجر جو ہوتا ہے جو پوری بلو روم سے لے کے آرڈر پون تک جب راؤنڈ لگاتا ہے تو یہ اپنے جو سب آرڈینیٹ جو عملہ ہوتا ہے یہ ان کو دائیں بائیں کر دیتے ہیں، کوئی جنرل مینیجر کے سامنے آئے نہ، اس سے کوئی بات نہ کر لے، یا اس طرح کوئی مل آنر جب راؤنڈ لگا رہا ہوتا ہے تو ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ مزدوروں کو ایک سائڈ سے دوسری سائڈ پہ رکھا جائے، کوئی مل آنر سے نہ مل لے، کوئی اپنی دل کی بات نہ کہہ لے، کوئی ایسی بات نہ کہہ دے جو جنرل مینیجر کی فیور کے خلاف چلی جا رہی ہو۔ یہ سب ان پر کڑی نظر رکھتے ہیں۔ تو یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے اور یہ مینٹیننس کا شعبہ کام کرتا رہتا ہے۔ جنرل مینیجر اس خام خیالی میں ہوتا ہے کہ میں یعنی کہ بڑا پلانر ہوں، میں بڑا اسپنر ہوں، مجھے بڑی اچھی کیلکولیشنز آتی ہیں، میں بڑے او پی ایس نکالتا ہوں، میں بڑے پروڈکشن دیتا ہوں۔ یہ ساری اس کی خام خیالی ہے۔ اگر یہ مینٹیننس کے شعبے والے سارے بندے اگر کام کرنا چھوڑ دیں تو پھر کہاں کی تمہاری جنرل مینیجری رہ جاتی ہے، کہاں کی تمہاری ڈائریکٹری رہ جاتی ہے، کہاں کی تمہاری ٹیکنیکل ڈائریکٹری رہ جاتی ہے۔ کچھ میں نے جو اپنی ایکسپیرینس میں دیکھے ہیں، کچھ ٹیکنیکل ڈائریکٹر جنرل مینیجر ایسے ہوئے جن کو ٹیکنیکل کا پتہ ہی کچھ نہیں، آئیڈیا ہی کچھ نہیں، صرف بی ایس سی کی ڈگری لے کے وہ ایسے سمجھتے ہیں جیسے ہم جنت اور دوزخ کے مالک بن گئے، یعنی ہمارے علاوہ کوئی چلا نہیں سکتا۔ وہ سیٹھوں کو یا مالکوں کو اس طرح یہاں تک انشور کرا دیتے ہیں کہ یعنی کہ میرے بغیر یہ آپ کی مل نہیں چل سکتی۔ وہ اپنی منوپلی جتنا زیادہ سٹے کرتے ہیں اس مل کے اندر اتنی اپنی منوپلی ڈیولپ کرتے رہتے ہیں، اور اپنے جاننے والے بندے ہیں جن کی وہ ان کو فیور دیتے ہیں ان کو ساتھ لے کے چلتے رہتے ہیں، اور اس طرح یہ نظام چلتا رہتا ہے۔ مالکوں کو کبھی یہ توفیق نہیں ہوتی کبھی کسی سے کراس چیکنگ کر لیں، کبھی آپ لوگوں کو کیسے رکھا جا رہا ہے، آپ لوگوں کو ہم جو فیسلٹیز پرووائڈ کر رہے ہیں اس میں آپ لوگ خوش ہیں یا نہیں خوش ہیں۔ کبھی کسی مل آنر نے کبھی کسی ورکر سے نہیں پوچھا۔ میری لائف میں نے جو 24 سال گزارے ہیں، میرے والد صاحب نے 30 سال گزارے ہیں، تو میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ ورکروں کو ان کا حق دینا چاہیے، ان کی سیلف رسپیکٹ مجروح نہ ہو، ان کی آنر کلنگ نہ ہو۔ ان کو اکثر اوقات ایسے ہوتا ہے کسی سب آرڈینیٹ سے کوئی غلطی ہو جائے تو اس کو نوکری کی دھمکی دے دیتے ہیں، اس کو کہتے ہیں چلو ریزائن لے کے آ جاؤ، چلو تم نوکری سے تم فارغ ہو، تو اس کی یہ آنر کلنگ ہوتی ہے سیدھی، اس کی سیلف رسپیکٹ مجروح ہوتی ہے۔ ان کو یہ شرم نہیں آتی یہ بات کہتے ہوئے کہ کام جو اللہ رب العزت لے رہے ہیں، اللہ رب العزت نے سارا نظام چلانا ہے، میں اور آپ کیا کر سکتے ہیں؟ سب کچھ اللہ کے حکم اور ارادے سے ہوتا ہے، اور اللہ کے حکم اور ارادے کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہو سکتی۔ تو یہ حقوق العباد ہے۔ حقوق العباد پہ جہاد اکبر ہے۔ حقوق العباد پہ ذرا غور کیجیے گا، آپ ہونا کیا چاہیے تھا اور ہم کیا کر رہے ہیں۔ ہم لوگوں کو کیوں خوشامد کا عادی بناتے ہیں، کیوں اپنی گردن میں ایسا سریہ ڈیولپ کر لیتے ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے علاوہ کوئی ہے نہیں۔ صبح اٹھتے ہی بوروں کے بارے میں پوچھا جاتا ہے، شام ہوتے ہی بوروں کے بارے میں پوچھا جاتا ہے، یعنی کتنی پروڈکشن آئی، کیوں آئی، کیسی آئی، کدھر سے آئی، کمی کیوں ہوئی، کون ہے اس کا رسپانسبل۔ اپنے اوپر کوئی کام نہیں لینے دیتے، اور کسی نہ کسی بہانے سے سیٹھوں کو اس چیز کو باور کراتے ہیں کہ یہ جی فلانے فورمین کی وجہ سے ایسا ہوا، یہ فلانے کی وجہ سے ایسا ہوا، یہ فلانے کی وجہ سے ایسا ہوا۔ اپنی نالائکی کو چھپا کے دوسروں سے ریزائن لے کے یہ مل آنر کو یا سیٹوں کو سیٹسفائیڈ کر دیتے ہیں کہ جی فلانے بندے کی غلطی تھی، ہم نے اس کو نوکری سے نکال دیا، اس کی جگہ نیا بندہ رکھ لیا، یہ بڑا کمپیٹنٹ ہے اور اپنے کام کا بڑا ماسٹر ہے۔ تو یہ ایک ساری خام خیالی ہوتی ہے۔ جو بھی فورمین بنتا ہے اس نے 20-22 سال وقت گزارا ہوتا ہے۔ ایک ان میں کوالٹی والوں میں بڑی بیماری یہ ہوتی ہے، یہ ایس ایم ڈی ایس ایم یا ایس ایم لیول کے ٹی ایم لیول کے ان کی 5-5 7 سال نوکری کو ہوتے ہیں، جاب کے ان کے 6-7 سال کا ایکسپیرینس ہوتا ہے، لیکن جب یہ کسی فورمین کے ڈپارٹمنٹ میں جاتے ہیں تو یہ کوئی ان کی کوشش ہوتی ہے کہ فورمین والی کرسی پر بیٹھے۔ وہ ایسے ہی خوش آمدی فورمین ہوتے ہیں جو فوراً کھڑے ہو کر ان کو اپنی کرسی دیتے ہیں، حالانکہ جو ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے وہ اپنی کرسی اوپر بیٹھتا ہے، اور خاص جی ایم جنرل مینیجر کیوں نہ آ جائے، اگر وہ اچھا کیلیبر کا ہے، اچھی سوچ والا ہے، تو وہ اس کے ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ کے سامنے والی کرسی بیٹھنے کو پریفرنس دے گا، ترجیح دے گا۔ لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ یہ لوگ سمجھتے ہیں ہم نے بی ایس سی ٹیکسٹائل کیا کر لی ہے، یہ ہم ہی ہیں، سب کچھ ہیں، ان کو کچھ پتہ ہی نہیں۔ حالانکہ جو بندہ جنرل مینیجر اور ڈائریکٹر بنتا ہے وہ انہی فورمینوں کے تلوے چاٹتا ہے، انہی فورمینوں کی منت سماجت کرتا ہے جب وہ اے ایس ایم بھرتی ہوتا ہے، انہی سے سیکھتا ہے، اور انہی سے سیکھتا سیکھتا وہ اس کی بی ایس سی کی بیس پہ وہ اپنی افسر بن جاتا ہے۔ لیکن اس کی افسر اس کی دماغ میں ایسی حاوی ہوتی ہے کہ وہ ان کو کمتر سمجھنا شروع کر دیتا ہے۔ وہ ان کو ایسے سمجھتا ہے جیسے کہ میں ہی ان کو سکھانے والا ہوں، حالانکہ یہ ان کا احسان مند ہونا چاہیے، ان کو سلیوٹ کرنا چاہیے، ان کی باتوں کو سراہنا چاہیے، جن کے ایکسپیرینس سے، جس کا 20-25 سال کا ایکسپیرینس ہے، وہ اپنے 2 یا 4 گھنٹوں میں ایسا ایکسپیرینس شیئر کر دیتے ہیں۔ جو اے ایس ایم ڈی ایس ایم جو ایس ایم ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں ان کو سالوں میں نہیں ملتا۔ یہ لوگ ان کو یعنی کہ ٹیبل کے اوپر مہیا کر دیتے ہیں، یہ ان کے لیے اچھی گرومنگ کرتے ہیں، لیکن اس گرومنگ کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ یہی لوگ افسر بن کر پھر ان لوگوں کی جڑیں کاٹتے ہیں، ان کو نوکری سے نکالتے ہیں، اور اپنے خیر خواہ اور اپنے خوش آمدی لوگوں کو بھرتی کرتے ہیں۔ یہ سلسلہ اب ختم ہونا چاہیے۔ آج میں نے مینٹیننس کا جو چیپٹر میں نے آپ لوگوں کے سامنے ڈسکس کیا ہے، تو اس کے بارے میں آپ لوگ
جنہوں نے بھی ویلاگ سنا ہے مزدوروں نے، اس کو شیئر کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں، سبسکرائب کریں، تاکہ زیادہ سے زیادہ معلومات آپ لوگوں کے لیے پہنچتی رہے۔ اور جن لوگوں کو بھی اسپننگ میں جو کوئی مسئلہ ہے وہ مجھ سے میرے فون پر رابطہ کر کے مجھے ڈسکس کر سکتے ہیں، میں انشاءاللہ ان کی بات کو ضرور ہائی لائٹ کروں گا۔ اور آپ لوگوں کو یہ ویلاگ دیکھنے کا بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاکستان زندہ باد، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، مزدوروں کی جنگ راؤ مسرور کے سنگ۔ تھینک یو، شکریہ۔